سن 1006 میں اپریل کا مہینہ تھا۔ میں سوچ سکتا ہوں کہ ابن سینا وہاں پر شاید آسمان کی طرف رات کے وقت دیکھ رہے ہوں۔ ابن سینا کو پتہ ہوگا کہ آسمان پر ستارے کون کون سے موجود ہیں، لیکن اس اپریل کو سن 1006 میں انہوں نے غور کیا کہ ایک نیا ستارہ وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ وہ ستارہ پہلے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ابن سینا نے اس چیز کو نوٹ کیا، بلکہ صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ وینس سے بھی کہیں زیادہ برائٹ ہے۔ چاند جتنا تو نہیں، لیکن سمجھیں کہ چاند سے چوتھائی برائٹنس کا یہ ستارہ تھا۔ انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ جو ہے یہ کوکب من الکواکب، یعنی یہ ستارہ ہے ستاروں کا، اتنا یہ برائٹ ستارہ تھا۔ یہ بات تو ابن سینا نے نوٹ کی 1006 میں، لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خالی ستارہ نہیں تھا، بلکہ وہ تھا سپر نووا۔ آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں کہ ابن سینا نے یہ کیا چیز دیکھی تھی سن 1006 میں۔ ستارے انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک طرح سے اہمیت رکھتے رہے ہیں۔ پہلے خیال یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے اس سے انسانوں کی زندگی کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی اسٹرالوجی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیال رکھتے تھے کہ آسمان پر چیزیں بدل تو نہیں رہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ان ستاروں کا انسانوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن آج سے 1000 سال پہلے یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی۔ آپ کنٹرول چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہماری ان زندگی کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں۔ کائرو میں ایک اسٹرانومر تھے، فزیشین اسٹرانومر علی ابن رضوان۔ وہ اپریل 1006 میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے غور کیا کہ ایک نیا ستارہ وہاں پر آیا ہے۔ علی ابن رضوان آلریڈی ایک اسٹرالوجی کا ٹیکسٹ تھا جو ایک رومن فلاسفر پہلی سنچری میں ٹالمی کے نام سے وہ اس نے لکھی تھی۔ وہ کتاب کا نام تھا ٹیٹرا ببلوس۔ علی ابن رضوان اس کے اوپر کامنٹری کر رہے تھے 1006 میں۔ انہوں نے اس کامنٹری کے اوپر، کیونکہ وہ کتاب اسٹرالوجی کے بارے میں تھی، انہوں نے اس کے اوپر نوٹ کیا کہ ایک نیا ستارہ آسمان پر آیا ہے، اور اس کی انہوں نے ڈیٹیلز بھی دیں کہ یہ 3 مہینے تک، تقریباً 3 مہینے تک وہ ستارہ موجود رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ فینٹ ہو گیا اور پھر نظر آنا بند ہو گیا۔ وہاں سے کائرو سے کچھ 100 میل کے فاصلے پر ابن سینا موجود تھے۔ وہ وہاں پر ایک شہر ہے کاف کے نام سے، جو آج کل ازبکستان ہے وہاں پر ہے، بلکہ اس شہر کا نام اب بیرونیہ ہے۔ جو اسٹرانومر تھے البیرونی، وہ ان کے نام پہ۔ ابن سینا نے بھی وہی ستارہ دیکھا اسی وقت جس وقت علی ابن رضوان نے وہ ستارہ دیکھا تھا۔ ابن سینا نے اور چیزیں بھی اس میں نوٹ کی، اور انہوں نے ایک چیز یہ بتائی کہ شاید اس کا رنگ بھی تھوڑا سا بدلا ہے 3 مہینے کے اندر۔ کہا کہ شروع میں وہ ہلکا سا ہرے رنگ کا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہوتی گئی، اور پھر وہ سفید رنگ کا ہو گیا۔ اب
یہ چیزیں جو ہیں وہ تو 1006 میں لکھی گئی تھیں. یہ ستارہ کیا تھا؟ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ستارہ جو علی ابن رضوان، ابن سینا اور چائنا میں اسٹرانومرز تھے یا جاپان میں اسٹرانومرز تھے، کچھ یورپ میں بھی تھے، ان سب لوگوں نے یہ جو 1006 میں یہ ستارہ دیکھا تھا وہ تھا سپر نووا. اب سپر نووا کیا ہے؟ سپر نووا کی مختلف قسمیں ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ جو فیملیئر ہے یا آپ کو شاید آپ کو پتہ ہو وہ یہ کہ اگر ایک ستارہ ہمارے سورج سے تقریباً 10 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ میس میں ہو، جب اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ایک بڑے ایکسپلوژن میں ہوتا ہے. اس ایکسپلوژن کو ہم سپر نووا کہتے ہیں. مگر اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ٹائپ 2، رومن نیومرل 2 سپر نووا. یہ جو ابن سینا نے جو ستارہ دیکھا تھا وہ ٹائپ 2 سپر نووا نہیں تھا. ابن سینا نے جو ستارہ دیکھا تھا وہ آج ہم اسٹرانومرز کو کہتے ہیں ٹائپ 1A. ٹائپ 1A سپر نووا کیا ہے؟ اس میں ایک وائٹ ڈوارف شامل ہوتا ہے. وائٹ ڈوارف جو ہے وہ ایک طرح کا ڈیڈ سٹار ہے. ہمارا سورج جو آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے، آج سے 4 بلین سال یا 4.5 بلین سال کے بعد جو ہے اس کی زندگی کا اختتام ہوگا، اور اس کے آخر میں جو چیز بچے گی وہ ایک کور ہوگا جو تقریباً زمین کے سائز کا ہے، اور اس کور کی جو ڈینسٹی ہے وہ اتنی ہوگی جیسے ایک ایٹم کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کی وہ الیکٹرانز جو ہیں اتنی ڈینس ہے کہ وہ الیکٹرانز اس کے پریشر کو روکتی ہیں کہ اس کے آگے وہ کلیپس نہ کر سکے. اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران ڈی جنریسی. اب ہمارے سورج کے ساتھ میں کوئی اور ستارہ موجود نہیں. یہ جو وائٹ ڈوارف بنے گا وہ پھر کروڑوں سال تک وہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا، ٹھنڈا ہوتا رہے گا، ٹھنڈا ہوتا رہے گا، اور ایونچولی وہ ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا، اور اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں اس سٹیج کو بلیک ڈوارفز. لیکن ایک انڈین امریکن اسٹرانومر تھے سبرامنیم چندر شیکھر. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ جو وائٹ ڈوارف کی ڈینسٹی ہے، یہ جو اس کو الیکٹرانز اس کو روکتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر اور مٹیریل ڈالیں، یہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ مٹیریل کہاں سے آئے گا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر اور مٹیریل ایڈ کریں اور میس ایڈ کریں تو اگر اس کا میس 1.4 گنا ہمارے سورج کے میس سے زیادہ ہو جائے تو وہ وائٹ ڈوارف جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. تو یہ ایک چندرا شیکھر کی لمٹ تھی، اس کو آج ہم کہتے ہیں چندرا شیکھر لمٹ. اور سبرامنیم چندر شیکھر کو ایکچولی نوبیل پرائز ملا تھا 1983 میں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے اس وائٹ ڈوارف کے اوپر مٹیریل ایڈ کریں اور اس کا میس جو ہے وہ 1.4 گنا زیادہ ہو جائے ہمارے سورج کا تو وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا، اور اس ایکسپلوژن کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1A سپر نووا. تو سوال یہ ہے کہ وہ میس کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہماری کائنات میں، ہماری کہکشاں میں زیادہ تر ستارے جو ہیں وہ بائنری ستارے ہیں، یا تقریباً آدھے سے زیادہ ستارے جو ہیں وہ کمپینینز ہیں، اس میں 2 یا 3 ستارے ایک دوسرے کے گرد آربٹ کر رہے ہیں. ہمارا سورج جو ہے اس میں خالی ایک ہی ستارہ ہے، لیکن بہت سارے میں بائنری سٹارز ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک وائٹ ڈوارف ہو اور اس کے برابر میں ایک نارمل ستارہ ہو تو یہ جو وائٹ ڈوارف ہے اس کی ڈینسٹی کی وجہ سے وہ مٹیریل کھینچ سکتا ہے دوسرے ستارے سے، اور اس وائٹ ڈوارف کا مٹیریل کا میس جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اگر وہ 1.4 گنا زیادہ ہو جائے میس ہمارے سورج کا، وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. یہ جو ابن سینا والا 1006 کا جو ستارہ تھا وہ خیال یہ ہے کہ وہ خالی ایک وائٹ ڈوارف نہیں بلکہ جو اس کے گرد دوسرا ستارہ تھا وہ بھی وائٹ ڈوارف بن چکا تھا، اور یہ دونوں وائٹ ڈوارف ایک دوسرے کے گرد آربٹ کر رہے تھے. اور اگر 2 ہائی ڈینسٹی آبجیکٹس جس طرح سے وہ آربٹ کر رہے ہوں
تو اسٹرانومرز کی کیلکولیشنز کے حساب سے ان کا آربٹ کم ہوتا جائے گا کیونکہ وہ جو انرجی ہے وہ گریویٹیشنل ویوز میں وہ جائیں گی، اور ایونچولی وہ دونوں وائٹ ڈوارفس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مرج ہوں گے، اور جب وہ مرج ہوں گے تو ان کا میس 1.4 گنا ہمارے سورج سے میس سے زیادہ ہو جائے گا، اور وہ ایک ایکسپلوژن ہوگا۔ یہ ایکسپلوژن جو 1006 میں ہوا تھا، آج ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ٹائپ 1A سپر نووا تھا۔ یہ 1965 میں اس کو ہم کہتے ہیں سپر نووا ریمننٹ، جو سپر نووا جو وائٹ ڈوارف کا مٹیریل تھا، جو بچا کچھا مٹیریل، وہ ہم نے ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ میرے پیچھے تصویر ہے، ایک کمپوزٹ ہے، یہ ایکس ریز اور آپٹیکل امیجز کا، اور یہ جو مٹیریل ہے یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اسٹرانومرز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کب سے یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ آج وہ اتنا بڑا شیل بن چکا ہے۔ یہ شیل تقریباً 70 کے قریب لائٹ ایئرز کے بڑا ہے، اور کیلکولیشنز کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ اگر آپ اس کو دوبارہ سے ریورس کریں ٹائم، تو یہ 1006 سن 1006 تک جائے گا۔ تو یہ سپر نووا ایکسپلوژن یہاں سے زمین سے تقریباً 7000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہوا تھا، اور 1006 میں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر دنیا میں اس کو دیکھا۔ ابن سینا نے اس کو نوٹ کیا، علی ابن رضوان نے اس کو نوٹ کیا، یمن میں کچھ اسٹرانومرز تھے، انہوں نے وہاں پر نوٹ کیا۔ لیکن آج یہ ہمیں اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز پتہ چلتی جا رہی ہیں، اور ایک خاص بات ٹائپ 1A سپر نووا کی یہ ہے کہ آج یہ ہمیں ڈسٹنس بتاتے ہیں یونیورس میں۔ ٹائپ 1A سپر نووا ہمیشہ ایک ہی طرح سے برائٹ ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح سے وہ فینٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہم ان کو یوز کرتے ہیں ڈسٹنس انڈیکیٹر میں، اور ان ٹائپ 1 سپر نووا کی وجہ سے آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری یونیورس، ہماری کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک انرجی۔ یہ چیز ہم کبھی اور بات کریں گے کہ ڈارک انرجی کیا ہے، لیکن آج میں خالی آپ کو اس سپر نووا ریمننٹ کے پاس چھوڑتا ہوں، اور سوچنے کی چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آج سے 1000 سال پہلے لوگوں نے نوٹ کی، وہ آج بھی ہمارے کام آ رہی ہیں، اور آج بھی وہ ہمیں اپنے کائنات کے راز بتا رہی ہیں۔ سپر نووا 1006 میں ہوا تھا، آج ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور وہ انفارمیشن ہم اپنی کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں ہوں یہاں پر سلمان حمید، سائنس کے